وعلیکم السلام. کیا حال ہے شیخ آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیے. بہت بہت شکریہ, آج آپ نے مجھے یہاں زحمت دی اور دیسی دھوم کے اسٹوڈیو میں. تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. آپ کا اولین افسانوی مجموعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ کراچی میں کافی مقبولیت بھی پا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کے اس خوبصورت الفاظوں کا. بس اللہ کا کرم ہے, یہ پہلا مجموعہ ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. تو ابھی 3 جنوری کو یہ ریلیز ہوئے ہیں کہ ابھی تو کچھ وقت لگے گا, کچھ اور پاپولر ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہ ہاں اب تک کافی اچھی رسپانس مل رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا, افسانے لکھنا کب سے شروع کیا؟ دیکھیں اگر میں یہ بتاؤں گا کہ پھر عمر کا اندازہ بھی ہو جائے گا آپ کو, اس لیے یہ کافی پرانی بات ہے, کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ افسانہ لکھتا تھا جب میرا خیال ہے میرا پہلا افسانہ اخبار جنگ میں منزل کے نام سے شائع ہوا تھا, اور اس وقت میں میرا خیال ہے انٹر میں پڑھ رہا تھا 11ویں میں. اور ہمارے اردو کے استاد رضوی صاحب تھے, اللہ نے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں کیسے ہیں. بہرحال انہوں نے مجھے بہت وہ اردو کی طرف بہت زیادہ اردو سے محبت کرنے کو مائل کیا, تو لکھنا میں نے وہاں شروع کیا. اچھا وہ کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ مجھے افسانہ ہی لکھنا چاہیے؟ آپ کہانی بھی لکھ سکتے تھے, قصے بھی لکھ سکتے تھے, یا کچھ مضامین بھی لکھ سکتے تھے, لیکن افسانے کی جانب آپ کو رغبت کیسے ہوئی؟ مضامین بھی لکھے ہیں اور لکھ رہا ہوں, لکھتا ہوں, کالم بھی لکھتا ہوں. کالم بھی میرا ہر اتوار کو شائع ہو رہا ہے. لیکن افسانہ مجھے شاید اس لیے اچھا لگا یا اس طرف اس لیے رجوع آیا میں کہ افسانے میں ایک اس کی ایک خاص کہانی ہے. وہ کہانیاں تو ایک الگ ہے, افسانے کا طریقہ الگ ہے. افسانہ ایک خوبصورت انداز ہے, اپنی بات بیان کرنے کا طریقہ انداز اچھا ہے, اس میں ایک انداز ہے, اس میں خاص بالکل کشش ہے اس میں افسانے میں. کہتے ہیں شاعری میں جیسے کہ غزل ایک خاص صنف ہے, اسی طرح نثر میں جو ہے وہ افسانہ جو ہے خاص صنف ہے, اور اس کے اوپر خاصی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ افسانے کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ پہلے پلاٹ باندھا جاتا ہے, کہانی تیار کی جاتی ہے, بلکہ افسانہ بنا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے سب سے پسندیدہ افسانہ نگار کون تھے جن سے آپ متاثر ہو کر آپ اپنے افسانے کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں پھر سے آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آدم جی سائنس کالج کے استاد ہمارے رضوی صاحب نے مجھے اردو کے افسانہ نگاروں سے انٹروڈیوس کروایا. اس میں ان کا ایک خاص انداز تھا رضوی صاحب کا, جو وہ جب مضمون لکھتے تھے یا لکھواتے تھے اپنے افسانہ نگاروں پہ, تو وہ خود بھی اس مضمون کا ایک حصہ بن جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے منٹو کی طرف روشناس کرایا کہ بھائی منٹو کو پڑھیں. انہوں نے مجھے اپنا کیا کہتے ہیں دوسرے اور بڑے افسانہ نگار ہیں, کیا کہتے ہیں اپنا یہ عباس جی, ان کی طرف, اور اس کے علاوہ اپنا جیسے کہ خواتین میں ہیں. جی ہاں بالکل, جیسے کہ خواتین میں عصمت چغتائی ہیں, رضیہ, خدیجہ مستور ہیں, عصمت چغتائی کے علاوہ عظیم بیگ چغتائی, قرۃ العین حیدر ہیں, اور یہ منٹو زیادہ توجہ تھی ان کی. عصمت چغتائی, غلام عباس ہیں, غلام عباس کی بات کر رہا تھا. غلام عباس کا خوبصورت افسانہ آج تک میں نہیں بھول سکتا. ورپورٹ ان کا افسانہ جو ہے وہ میرے ذہن سے کبھی نہیں نکل سکتا, بہترین افسانہ ہے. اس کے علاوہ عصمت چغتائی اور عظیم بیگ چغتائی اور منٹو, ان سب کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا. اور انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ منٹو کی کتاب کا افسانہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی افسانہ
چھوڑا ہو میں نے جو نہ پڑھا ہو. اچھا. کچھ افسانے اس وقت پاکستان میں منع تھے. جی ہاں, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک زمانے میں منٹو اور عصمت چغتائی کے اوپر خاصی پابندی تھی, ان کا ادب جو ہے وہ عام طور پہ نہیں. خاصی پابندی تھی, بس یہ رضوی صاحب کا کمال تھا کہ وہ اس تک رسائی حاصل ہو گئی. اچھا. اور ہم نے پڑھا اس کو, اور بس اس پر لکھنا دکھانا جو ہے ویسے بھی کچھ خاندانی سلسلہ ہے ہمارے یہاں. ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں, لکھت پڑھت کا کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اپنا تعارف پیش کیجیے کہ آپ خود کیا کرتے ہیں بحیثیت, آپ پیشہ کس پیشے سے منسلک ہیں, اور آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خانوادہ بھی اس میں منسلک ہے ادب کے حوالے سے, تو کون لوگ آپ کے خاندان سے, آپ کے خاندان سے اور ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں یا لکھ چکے ہیں, یا شاعر یا ادیب تھے یا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میرے دادا مرحوم تھے, ان کے بڑے جو بھائی تھے, وہی ان کے بارے میں نے تو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ وہ بھی شاعری کرتے تھے. اس کے بعد پھر میری ایک بہن ہے شاہین فردوس, ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے بلکہ میرا رہبر نام تخلص انہوں کا دیا ہوا ہے, اور وہ شاعری بھی کرتی تھیں, افسانے گار ہیں, لیکن اب بدقسمتی سے اب نہیں کرتی ہیں. اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی سروزیر صاحب ہیں, ان کا ایک نام ہے افسانہ نگاروں میں, انہوں نے ناول نگار بھی ہیں. اس کے علاوہ اور سب بھائی بہنوں کو شوقین سب ہی ہیں, لیکن لکھنے لکھانے کا کام کچھ چند 2-3 لوگوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے. اور میں خود کیا کرتا ہوں, میں بظاہر ویسے دیکھا جائے تو میں میڈیسن فزکس میں میری انجینئرنگ کی ہے, لیکن میں اپنے اس لائن سے ہٹ کر بالکل مختلف لائن کی طرف آ گیا. شاید یہی وجہ تھی, اس زبان سے محبت کی وجہ تھی یہ جو مجھے یہاں لیا ہے, کہ میں اب خود ایک ویسے ترجمان کے میں منسٹری آف فارن آفس میں بھی ہوں, منسٹری آف وزیر داخلہ, وزیر خارجہ دونوں میں ہوں. وزیر خارجہ میں جرمن لوگوں کو جو کہ پاکستان جاتے ہیں, جاب کرنے جاتے ہیں, ان کو اردو پڑھاتا ہوں, اردو سکھاتا ہوں, جو سفارتی طور پہ لوگ جاتے ہیں. جی, سفارت جو ان کو پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو اس کی تہذیب ثقافت کے بارے میں, اس کے بارے میں سیمینار وغیرہ کرتا ہوں, ان کو باضابطہ زبان سکھاتا ہوں اردو. اور اس کے علاوہ ترجمے وغیرہ بھی کرتا ہوں. اس کے علاوہ مترجم ہوں یہاں کا. میں باضابطہ میں نے امتحان دیا تھا عدالت سے پاس کر کے. تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا میرا سیٹ اپ ہے یہاں, جس کا نام ہے ایک چھت کے نیچے. بہت خوب. اس میں یہ کانسیپٹ میں نے امریکہ کی 1 روم اسکول سے لیا تھا. اچھا. ان کے یہاں ایک اسکول چلتا ہے جو 1 روم اسکول کہلاتا ہے, ایک کمرے کا اسکول. تو یہ کنسیپٹ میں نے وہاں سے نکالا تھا, اور میں نے اس کو ایک 1 روف اسکول کا نام دیا, ایک چھت کے نیچے. اس کا سلسلہ یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل, جو نئی نسل جو جرمنی میں, جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کے جو بچے جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں, جو کل پڑھ رہے ہیں جی, وہ زبان سے تھوڑا سا دور جا رہے ہیں, اردو زبان سے. تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ بھائی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بچے آئیں, اردو پڑھیں, اردو سیکھیں, اور اپنی زبان سے دور نہ جائیں. اگر اپنی زبان سے دور گئے تو اپنی تہذیب سے بھی دور. یہ تو واقعی بہت بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ وہ ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو لے کے جائے کون, پہنچائے کون, لائے کون. تو اس میں یہ ساری میں سوالات میں وہ اصل کام جو اردو زبان سیکھنا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے اس کو ایک چھت کا نام دیا ہے, تاکہ کہ وہ والدین, یہاں بہت سارے ایسے والدین بھی ہیں جو کئی عرصوں سے رہ رہے ہیں لیکن زبان نہیں سیکھی انہوں نے, جرمن زبان, اور ان کو بھی زبان جرمن نہیں آنے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے. تو میں نے ایک حل سوچا کہ بھائی خود وہ لے کے آئے بچے کو, ایک کمرے میں خود جرمن سیکھیں, دوسرے کمرے میں بچے اردو سیکھیں. ایک چھت کے نیچے یہ ایک کانسیپٹ ہے میرا, میں چلا رہا ہوں. اور مجھے ابھی اتنی زیادہ اس پہ رسپانس ابھی نہیں ملا ہے, اس پہ لوگوں کی فیڈ بیک
لیکن امید ہے کہ آئندہ بچے آئیں گے. اس وقت بھی میرے پاس 2 بچے ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں جو کہ جن کی والدہ جرمن ہیں اور والد پاکستانی ہیں اور وہ باضابطہ مجھ سے اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ 2 خواتین ہیں جنہوں نے پاکستانی ہیں, ان کے ہسبینڈ پاکستانی ہیں تو وہ سیکھ رہی ہیں. تو اس سلسلہ ہے, چل رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ بھائی اپنی زبان سے دور نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہماری نسل اگر نہیں سیکھے گی اردو تو ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں بالکل اسی طرح جیسے کہ انسان کوئی درخت لگاتا ہے, ایک پودا لگاتا ہے اور اس کی امید نہیں ہوتی کہ وہ خود اس سال ہی پھل کھا سکے گا اس کا, لیکن اگلی نسلیں جو ہیں وہ پھل کھاتی ہیں اس کا. اور یہ بہت بالکل یہ آپ کا ادارہ اسی میرے جیسا دکھائی دے رہا ہے کہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے. یہی سوچ ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کم از کم اردو جی ہاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ اور لوگ اس ادارے میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں, جیسے کہ جو لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں آپ کے ادارے سے, جو لوگ اردو پڑھ کے نکل رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا وہ وہاں تک اردو حاصل کر لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ آگے خود بھی تعلیم دے سکیں؟ یہ کہنا ذرا مشکل ہے. تعلیم دینا تو ظاہر ہے اس لیے ہوگا کہ اگر آپ مستقل اس سے جڑے رہیں, مطلب یہ کہ سیکھ کے اس کو آگے بڑھنا, اس سے خود اس کے سے اتنی زیادہ آپ کو انسیت اور محبت پیدا ہو جائے زبان سے کہ آپ اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں, کیونکہ ضروری یقین کریں. اب مثال کے طور پہ جرمن ایمبیسی کی ہماری ایمبیسڈر صاحبہ جو اسلام آباد رہ کے آئیں, پہلے وہ نائب تھیں پھر بعد میں ایمبیسڈر بن کے گئیں جی, وہ ان کو لگاؤ اتنی محبت ہے اردو سے کہ وہ انہوں نے جا کے اردو زبان میں اپنا پیغام اپنے پہلی مرتبہ جرمن کے کونسلیٹ کے جرمن ایمبیسی کے پیج پہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وہ پیغام جو تھا ان کا وہ قوم پاکستانیوں کے لیے اردو زبان میں بہت خوب. اور وہ جب یہاں مجھ سے پڑھ رہی تھی تو جب وہ اسپین چھٹی پہ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک کتاب لے کے جاؤں گی اور وہ ہے اردو کی کتاب, اور میں وہاں جا کے بھی اردو ہی پڑھتی رہوں گی. تو یہ بات اصل بات محبت, جب آپ کو لینگویج زبان سے محبت ہو جائے اور آپ اس قدر سیکھیں. اور انہوں نے یہاں میرے ساتھ مجھ سے سیکھا, 1 سال تک انہوں نے مجھ سے پڑھا ہوگا, اور اس کے بعد ان کا امتحان پاس کیا جو انہوں نے, اس میں انہوں نے یہاں کا نوٹائنس جرمن میں کہتے ہیں, فرسٹ ڈویژن نمبر کہتے ہیں, اور میں نے بہت مشکل ٹیسٹ دیا تھا, یہ مانتا ہوں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ کو زبان سے محبت ہے تو آپ سیکھیں گے, اور سیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر آگے سکھائیں گے. میری خواہش ہے کہ ضرور ایسا ہو, لوگ آگے ضرور. انور ظہیر صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے سامعین, ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ابھی ہم آپ سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. زبانیں اور بھی آتی ہیں اب مجھے, لیکن عجب مٹھاس ہے اردو زبان میں. ہم بات کر رہے ہیں جناب انور ظہیر رہبر صاحب سے, جو کہ برلن میں مقیم ہیں. ایک چھت کے نیچے آئنڈاخ شولے کے اونر ہیں. یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو اردو اور بڑوں کو جرمن کی تعلیم دی جاتی ہے. بہت سارے شادی شدہ افراد جو ان کے جو ہیں پارٹنر جرمن ہیں وہ یہاں پہ اردو سیکھتے ہیں, اور جن کے پارٹنر جو ہیں وہ بچے جن کے ہیں وہ وہاں اردو سیکھتے ہیں, اور جن کے پارٹنر جرمن ہیں وہ اردو سیکھتے ہیں, بچے اردو سیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود جو ہیں یہاں جرمن سیکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم دیار غیر میں رہ کر اپنی زبان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. انور ظہیر صاحب جو ہیں وہ اپنی زبان کی اتنی ترویج کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کیونکہ میرے خیال کے مطابق زبان کی خدمت جو ہے, ترویج جو ہے وہ سب سے بڑی خدمت ہے, تخلیق سے زیادہ بڑی خدمت ہے. لیکن انور ظہیر رہبر صاحب تخلیق بھی کرتے ہیں, افسانے بھی لکھتے ہیں, شاعری بھی کرتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے ان کا جو نیا مجموعہ ابھی شائع ہوا ہے حال ہی میں, جس کی ابھی رونمائی ہوئی ہے,
اس حوالے سے ہم ان کا ایک مختصر افسانہ یہاں سننا چاہیں گے، یا ایک اقتباس جو ان کو پسند ہو، جو انہوں نے کسی خاص اس پہ لکھا ہو. تو میں درخواست کروں گی جناب انور ظہیر رہبر صاحب سے کہ وہ کچھ اپنا کتاب میں سے کچھ ہمیں سنائیں، ہمارے سامعین کو پیش کیجیے. بہت شکریہ عشرت آپ کا. میرا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے عکس آواز، اور اس میں کوئی افسانے ہیں، کچھ طویل ہیں کچھ مختصر سے ہیں جی، لیکن کوئی ایک مختصر افسانہ اگر آپ سنائیے تو پھر ہم اسے اپنے سامعین کو جو ہے مکمل ایک آپ کی کہانی پیش کر سکیں گے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. ایک مختصر سا افسانہ ہے جی، عنوان ہے اس کا 2/3 حصہ. میں بچپن سے ہی انقلابی تھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کر پاتا تھا. بھائی بہن میں بھی اگر کسی کو اچھی چیز ملتی اور مجھے نہیں تو میں زیادتی کے خلاف بہت احتجاج کرتا. اسی انقلابی اور زیادتی کے خلاف بغاوت نے مجھے آج اس دائرے غیر تک مچا دیا ہے. آج میں جرمنی آ کر سوچ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے میں یہاں ہوں. یہ 2 سال میں نے کیا کیے؟ کچھ بھی تو نہیں. پورے 2 سال میرے ضائع ہو گئے اچھے دنوں کی امید میں. تقریباً 1 سال کی مشقت کے بعد تو میں یہاں تک پہنچا تھا. کتنا عذاب تھا یہ سفر بھی. کاش میں باقی طبیعت کا نہ ہوتا تو اپنے ملک میں رائج نظام میں کہیں فٹ ہو چکا ہوتا، لیکن اب افسوس کا کیا فائدہ. اب تو میں اپنے ملک کو چھوڑ چکا ہوں، اور اگر نہیں چھوڑتا پھر اپنی جان سے تو ہاتھ دھو ہی چکا ہوتا. میں کیا کرتا؟ میرے پاس اور دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا. مگر کاش میں نہ جانے میرے ذہن میں کیا ہلچل تھی. میرا ماضی کسی فلم کے سین کی طرح پردے پہ چل رہا تھا. گاؤں نمبر 59 میں جب میں نے اپنے رحیم دین کی گھر آنکھ کھولی تو میری ماں بتاتی ہے کہ میں بہت خوبصورت بچہ تھا. گاؤں کی دوسری عورتیں آ کر مجھے دیکھتی تھیں اور بلائے لیتی تھیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ، اور یہ بھی کہتی تھیں ایک نہ ایک دن یہ ضرور کوئی بڑا آدمی بنے گا. کاش ان کی دعائیں خدا سن لیتا، لیکن ایسا ہوا نہیں. میں غریب کسان رحیم دین کے گھر میں پل بڑھ رہا تھا. باپ دن بھر کھیت میں ہل چلاتا اور مجھے اسکول بھیجتا کہ میں چند نمازیں پڑھ لوں. بہن کلثوم کو تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی. بیچاری صرف گھر سے کھیت اور کھیت سے گھر ہی کرتی رہتی تھی. باپ کو کھانا پہنچانا، پانی دینا کھیتوں میں، یہی اس کا روزانہ کا معمول تھا. 8ویں جماعت جب میں نے پڑھ لی تو باپ نے میرا بھی اسکول جانا چھوڑوا دیا، یہ کہہ کر کہ مجھے بھی اس کے ساتھ کھیت میں ہاتھ بٹانا ہوگا، کھیتی باڑی کرنی ہوگی. مجھے اپنی محنتی باپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی عذر نہیں تھا. میں بھی صبح سے شام تک باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا. ہماری 20 ایکڑ زمین تھی. یوں بھی ہم کوئی بہت بڑے کسان نہیں تھے. کھیتی باڑی میں ہم لوگ موسم کے لحاظ سے چیزیں اگاتے تھے، کبھی گندم، کبھی آلو، کبھی چاول اور کبھی سبزیاں. شروع میں تو مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اچھی خاصی فصل کو اگا لیتے ہیں، لیکن غربت کا جو سایہ ہم پر گھنے درخت کی طرح ہے وہ کہیں سے کم نہیں ہوتا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے جیسے سب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا. میں باپ سے ضد کرتا اور کہتا جتنی فصل ہے مجھے دے دے، میں جا کر اسے فوڈ مارکیٹ میں بیچوں گا تاکہ کچھ پیسے اچھے مل جائیں. لیکن باپ مجھ سے کہتا تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ سارے گورکھ دھندے کیا ہیں. بس تو اپنا کام کرتا جا اور کھیتی باڑی میں میری مدد کرتا رہے، باقی کام تو مجھ پہ چھوڑ دے. لیکن میری باغی طبیعت نے یہاں بھی اپنے باپ کی نہ سنی. پھر میں نے باپ سے ایک سوال کیا، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ بڑے زمیندار کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا بیٹا لینے نہیں دینے جاتا ہوں. بہت ساری باتیں تو میں خود ہی نوٹ کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں کوئی فیصلہ کر سکوں، کوئی قدم اٹھا سکوں. مگر باپ کی عاجزی کے سامنے میں اکثر بے بس ہو جاتا تھا. لیکن یہ کب تک ہوتا؟ میں شاید پیدا ہی اسی لیے ہوا تھا کہ کچھ کر گزروں. لیکن کاش کرنے سے پہلے کچھ اور سوچ لیتا یا طبیعت میں نرمی پیدا کر لیتا. لیکن ایسا نہ ہوا. آج سے 3 سال پہلے
موسم اور بارش نے اس قدر ساتھ دیا کہ ہماری فصل بہت ہی اچھی ہوئی۔ فصل کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ شاید اس سال ہماری قسمت ہی بدل دے گا، اس لیے میں نے باپ سے ضد کی اور کہا اس سال میں ہر حال میں خود جا کر اپنی فصل کی قیمت مارکیٹ میں لگاؤں گا اور کچھ نہیں سنوں گا۔ باپ کی ضد تھی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے بار بار پوچھنے پر آخر اس نے بتا ہی دیا، ہم جتنا اگاتے ہیں وہ سب کا سب بڑے زمیندار کو پتہ ہوتا ہے اور اس میں سے 2/3 حصہ اس کے نظر کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہم یہ کھیتی باڑی وغیرہ سب بھول جائیں۔ میں نے فوراً بغاوت کی اور کہا نہیں، اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ باپ نے مجھے سمجھایا کہ میں پاگل نہ بنوں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ آخر کار باپ نے ہتھیار ڈال دیے اور بولا اچھا، جب فصل کٹے گی تو تم میرے ساتھ بڑے زمیندار کے پاس چلنا اور ان سے بات کرنا۔ فصل کٹ گئی، باپ نے مجھے ساتھ لیا اور ہم بڑے زمیندار کے پاس گئے۔ بڑے زمیندار سے براہ راست میری پہلی ملاقات تھی۔ ویسے تو میں نے اس کو بہت مرتبہ دیکھا تھا، جب وہ کبھی کبھار ہماری زمین پر ٹہلتا ہوا آتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ کبھی بھی اچھا نہ لگا۔ عجیب ہیبت ناک قسم کا آدمی تھا، لمبا چوڑا، بڑی بڑی مونچھیں اور ساتھ میں کئی سارے حالی موالی جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتے۔ کوئی پنکھا جھل رہا ہوتا تو کوئی پانی لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی کوٹھی بھی کسی محل سے کم نہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ملک کے بادشاہ کے محل کے اندر آ گئے ہیں۔ اور لمبے طویل راستے سے گزرنے کے بعد کہیں وہ کمرہ آیا جس میں زمیندار بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا ہاں رحیم دین، سنا ہے کہ تمہاری فصل اس بار بہت شاندار ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ سب کچھ پہلے ہی سے معلوم ہے، یہ ساری باتیں آخر کیوں کر معلوم کر لیتا ہے، لیکن یہ معمہ مجھے آج تک سمجھ میں نہ آیا۔ میرے باپ نے جواب میں صرف ہاں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عدالت سجی ہوئی ہے اور ہم مجرم کی طرح ایک جج کے سامنے کھڑے ہیں اور فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی کرخت دار آواز میں بولا تو پھر کیا بولنے آئے ہو؟ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے میری بغاوت کا بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن وہ ہم سے سننا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں، باپ نے دبی دبی آواز میں بولا۔ تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ چیخا۔ کچھ نہیں مالک، صرف یہ کہ باپ کی آواز درمیان میں ہی دبی رہ گئی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے باپ کا جملہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ صرف یہ کہ ہم آپ کو 2/3 حصہ نہیں دے سکتے۔ کیا؟ وہ گرجا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو چوٹیوں کو اوپر نکل آئے ہیں؟ یہ جمعہ 8 دن کا چھوکرا میرے سامنے زبان کھول رہا ہے۔ رحیم دین، تم اپنے اس بیٹے کو سمجھا دو، یہ اس گاؤں کی رسم و ریت ہے، اگر وہ 2/3 حصہ نہیں دینا ہے، یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے اور زمین یہیں رہے گی، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ کیا؟ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، میں نے بولا۔ کھیت ہمارا ہے، ہم صبح و شام اس پر محنت کرتے ہیں اور اس کا پھل کوئی اور کھائے۔ یہ سب کچھ اب تک ہوتا رہا لیکن اب نہیں ہوگا۔ زمیندار چیخا۔ اگر تم کو اپنی زندگی عزیز ہے تو اب ایک لفظ اور نہ بولنا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ باپ اور ہم عدالت کا فیصلہ سن کر واپس لوٹ آئے۔ باپ نے میری ماں سے کہا اس کو سمجھاؤ ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے جھگڑ رہا ہے۔ دوسرے دن زمیندار کے ایک شخص نے آ کر ہمیں بتایا کہ زمیندار نے 4 دن کی مہلت دی ہے، اگر اس کا 2/3 حصہ نہ پہنچا تو زبردستی پوری فصل کا قابض ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں تو جیسے طوفان آ چکا تھا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ ان 4 دنوں میں ایک دن میرا باپ چپکے سے زمیندار کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور بتایا کہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے اور وہ 2/3 حصہ دینے کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہ بھی کہ میں یہ مان نہیں رہا ہوں۔ لیکن زمیندار نے میرے باپ سے کہا اسے منانا آتا ہے، سب کچھ اس پہ چھوڑ دے۔ اسی لیے آج باپ مجھ سے گڑگڑا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جوان ہوتی بہن کا واسطہ دے رہا تھا کہ میں گھر چھوڑ کر خالو کے پاس چلا جاؤں، دوسرے گاؤں نمبر 70 میں چلا جاؤں۔ گاؤں نمبر 70 ہمارے گاؤں سے صرف 75 کلومیٹر دوری تھا۔ جب بہن کی بات آئی تو پھر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں ماں باپ کی خواہش پر راتوں رات خالو کے گھر منتقل ہو گیا۔ خالو کے گھر آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ کئی مسلح افراد نے خالو کے گھر کو گھیر لیا اور میرا نام لے کر للکارا کہ میں باہر آ جاؤں۔
خالو کی حالت بھی دیکھنے کے قابل تھی. 100 ہنگاموں اور بلوں سے بچنے کے لیے میں نے فوراً ہی خود کو نمائندوں کے حوالے کر دیا. انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، گاڑی میں ڈال کر نہ جانے کہاں لے گئے. اندھیری کوٹری میں دوسرے دن کچھ روشنی آئی تو میں سمجھا مجھے کوئی بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن یہ وہی گنڈے تھے جو مجھے اٹھا کر لائے تھے. انہوں نے مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور وہی سمجھے کہ میں مر گیا ہوں. مجھے مردہ جان کر مجھے ایک نہر کے کنارے پھینک کر بھاگ گئے. مجھے نہیں معلوم پاک کو کیسے خبر ہوئی کہ میں کہاں پڑا ہوا ہوں. اس نے مجھے وہاں سے قریبی بڑے شہر منڈی بہاؤالدین کے اسپتال میں داخل کر دیا. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ نہ جانے اس نے کہاں سے اتنی بڑی رقم اکٹھا کی اور مجھے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا کہ یہ مجھے ملک سے باہر لے جائے گا. ایجنٹ نے ایک پاسپورٹ میرے حوالے کیا اور میں اس جعلی پاسپورٹ پر اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. کبھی ہوائی جہاز پر سفر کیا تو کبھی پیدل تو کبھی ٹرک پر. کسی جھوپڑی میں 2 وقت کی روٹی کے ساتھ سردی میں گزارتا رہا اور پھر ایک دن اچانک ٹرک سے یہ کہہ کر اتار دیا گیا کہ جاؤ تو جرمنی آ گیا ہو، اب یہاں جا کر سیاسی پناہ کی درخواست دے دو. جس روڈ پر مجھے اتارا گیا وہیں پر کوئی ہندوستانی میرا انتظار کر رہا تھا اور پھر اس نے مجھے دفتر تک پہنچا دیا جہاں مجھے درخواست دینی تھی. میں نے اپنی داستان جو بالکل سچ تھی وہاں سنا دی، لیکن 1 سال کے طویل عرصے کے بعد میری درخواست خارج کر دی گئی. اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہاں جھوٹ بول کر اسی طرح کی کہانی سنائی تھی. یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. کوئی کاغذی ثبوت نہ ہونے اور سیاسی طور پر کسی کی مشکلات نہ ہونے کی بنا پر میرا کیس خارج ہو گیا. 1 سال سے مجھے انہوں نے وقت کی رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے، جیسے کہ سخت تک رہ سکتا ہوں جب تک کہ میری سفری کاغذات نہ تیار ہو جائیں. 1 سال اسی طرح گزر گئے اور ابھی تک کاغذات مکمل نہیں ہوئے ہیں. 2 سال کا عرصہ جرمنی میں اور 1 سال تقریباً سفر، میرے 3 سال ضائع ہو گئے. نہ جانے ابھی زندگی کے اور کتنے سال یوں برباد ہو جائیں گے. مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ میں کہاں رہوں گا، کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا. کاش مجھے انقلابی پن اور اپنے ملک کے جاری سسٹم سے بغاوت کرنے والی خاصیت نہ ہوتی تو میں 2/3 حصہ دے کر روکھی سوکھی روٹی سب کے ساتھ ہی کھا رہا ہوتا. واہ، بہت خوب، بہت اچھا افسانہ ہے، بہت دلسوز. کہتے ہیں کہ افسانے جو ہیں وہ جب سے لغت میں تعریف کی گئی ہے افسانے کی کہ وہ ایک جھوٹی کہانی ہوتی ہے، من گڑت. لیکن آپ کے یہ افسانہ سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ کسی کی آپ بیتی ہے جس کو آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سپرد قلم کیا ہے اور ایک سماج کا، ایک معاشرے کا ایک جو ہے ویسا پہلو دکھایا ہے جو کہ حقیقت ہے. واقعی بہت سارے لوگ بیرون دنیا سفر کرتے ہیں، ان میں سے کافی ساروں کا مقصد پناہ بھی ہوتا ہے، خاص کر کے ایسے نظام سے پناہ، ایسے لوگوں سے پناہ. جی یہ آپ ہمارے بچپن سے ہمارے یہاں کے روز کا معمول ہے جی کہ اس قسم کے واقعات حالات پیش آتے رہتے ہیں اور اسی کو میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. بہت اچھا افسانہ ہے آپ کا. سامعین، آپ نے انور ظہیر رہبر صاحب کا افسانہ سنا جو کہ کسی حد تک حقیقت سے قریب تر تھا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ حقائق پر ہی مبنی تھا. اور اب ہم ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو کی جانب چلتے ہیں. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں شاعری کی طرف. کہتے ہیں شاعری جو ہے وہ نیرنگ زمانہ ہوتی ہے. شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کے ساتھ آنکھیں ملاتی بھی ہے اور آنکھیں چراتی بھی ہے. تو آپ کی شاعری، آپ پہلے بتائیے کہ آپ شاعری کب سے کر رہے ہیں اور آپ کی شاعری کا جو ہے محرک کیا ہے؟ آپ کس موضوع کو جو ہے اپنا خاص صنف بتاتے ہیں؟ غزل پر آپ کی توجہ زیادہ ہے، نظم آپ کہتے ہیں، رباعی ہے یا دوہے ہیں یا ہائیکو ہے، جو بھی مطلب آپ. شاعری جو ہے وہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں. میں خیال اسکول میٹرک میں 10ویں جماعت میں تھا شاید، اس وقت سے کر رہا ہوں شاعری. اور شاعری میں نظمیں بھی لکھتا ہوں، زیادہ تر نظمیں ہیں، غزلیں بھی لکھے ہیں. لیکن یہ کہ موضوعات تو ظاہر ہے بہت سارے ہیں. جب وطن میں تھا پاکستان میں تو جو نوجوانی کے وقت تھی تو ظاہر ہے ہر نوجوان کو جو مرض ہوتا ہے محبت، اسی کی شاعری تھی. پھر وطن چھوٹا، دیش سے ہمارے نام کے آگے پردیسی لگ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ وطن کی یاد، اپنوں کی یاد، یہ موضوع
شاعری میں اپنی جگہ بنا لی. اچھا. اس وقت ہم یہ پھر اس کے بعد تھوڑا اور زیادہ جب سیاست کی طرف یا دنیا کی طرف توجہ پڑی تو پھر دنیا کے مسئلے مسائل جو تھے انہوں نے جگہ بنانی شروع کی شاعری میں. تو یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی, لیکن یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ شاعر ہے وہ تو جب تک شاعری کر رہا ہے جب تک اس میں اس کے اندر یہ حص پائی جاتی ہے کہ وہ عشق شاعری بھی کرے اور بھی کرے. بس شاعری کے ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ برلن میں ہم نے مشاعرے کی بنیاد بھی ڈالی, اور ہم نے یہاں جب اسٹوڈنٹس تھے تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہاسٹلس کے بیسمنٹ میں ایک کمرہ تھا ہمارے پاس, ہم اس کو کرایہ کمرے کو لے کر وہاں ہم مشاعرہ کروایا کرتے تھے, اور اس میں ہم کسی ایک شاعر کی یاد میں ایک شاعر کے نام ٹکٹ کرتے تھے, اس کو شاعر کے نام اس کو مسئلہ لے لیتے تھے. اچھا, تحریری مشاعرہ. ہاں, تحریری مشاعرہ. پھر اس کو ہم کہا کرتے تھے سب سے کہ بھائی آپ لوگ اس پہ نظر تیار کر کے لے کے آئیں. تو وہ اس طرح کی ہوتے تھے. اور یہ ظاہر شاعری سے عشق ہے مجھے, اس کو تو پہلے چھوڑ نہیں سکتا ہوں, لیکن یہ کہ شاعری کی وجہ سے افسانہ کے دن بہت دن تک چھوٹا رہا اس سے. لیکن اب جب افسانے لکھنے کی کوشش کی کہ نہیں اب افسانے کو واپس بڑھوں تو پھر افسانہ بھی شروع ہو گیا واضح ہونا. تو شاعری تو ظاہر ہے یہ تو نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو بلکہ قدرت کا ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک ہاتھ میں افسانے کا سورج اور ایک ہاتھ میں شاعری کا چاند جو ہے وہ دے کر آپ کو یہاں بھیجا ہے. اور آپ یہاں ساتھ ساتھ اردو زبان بھی سکھا رہے ہیں, اردو پڑھا بھی رہے ہیں, اور لوگوں کو اس جانب راغب بھی کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو بس یہ کوشش ہے میری, چاہتا ہوں کہ بھائی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہت اہم ہے. بالکل. اور اگر انہوں نے زبان نہیں سیکھی تو پھر وہ تہذیب نہیں سیکھ پائیں گے. اس پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں تہذیب بھی سکھاتی ہے. بالکل. اور اردو کی مٹھاس, اردو کے طور طریقے, بولنے کے انداز, بڑوں سے گفتگو, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری زبان میں بہت بہتر طریقے سے سمجھاتی ہے. اس لیے زبان سیکھنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو شاعری میں نے جیسے اکثر سنتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی استاد مانا جاتا ہے, تو اس طرح آپ کا کوئی استاد یا کوئی روحانی استاد؟ اچھا, آپ نے ذکر چھیڑا ہے. میں یہی بتانا چاہتا کہ میرے جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں وہ ایک میرے روحانی استاد ہیں, اور ان کا نام ہے اپنا ہمارے جو آپ نے غزل یقیناً سنی ہوگی حسرت موہانی صاحب کی. جی جی. کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد. واہ واہ. تو حسرت موہانی کی طرف بھی مجھے راغب ہمارے رضی صاحب نے کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ حسرت موہانی ایک ایسا شاعر ہے اس کی شاعری اگر بوڑھے پڑھیں تو ان کو ان کے جسم میں جھرجھری آ جائے, اور نوجوان کو پڑھے, لڑکی اگر کوئی نوجوان لڑکی پڑھے تو اپنے آنچل کو دانتوں تلے کاٹ لے, اور کوئی نوجوان پڑھے تو اس کو زندگی کے قصے سارے باہروں نظر آنے لگے. کیا بات ہے. تو حسرت موہانی کو میں بہت بہت عزیز ہیں مجھے وہ, اور میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں, اور ان کی بہت سارے اشعار جو ہیں مجھے بہت پسند ہیں اور بہت اچھے ہیں. جو ہے مشق سکنجاری, چکی کی مشقت بھی, ایک طرف تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی. بہت خوب, بہت خوب. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ انور ظہیر رہبر صاحب کی شاعری بھی سنیں. آج ہمیں قسمت سے موقع ملا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب انور ظہیر رہبر صاحب, جو کہ شاعر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, مترجم بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اردو زبان پڑھا بھی رہے ہیں اور اس کی ترویج بھی کر رہے ہیں. تو میں انور ظہیر صاحب سے گزارش کروں گی کہ اپنا کوئی کلام ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. جی بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات کافی ہو گئی ہے, تو چھوٹی سی میں خالی نظم آپ کے پیش کر دیتا ہوں آپ کے اور آپ کے سامعین کی نظر. عنوان ہے کہ سب معتبر ہیں. ایک نظم ہے چھوٹی سی, عنوان ہے سب معتبر ہیں. رنگ خوشبو ہوا اور موسم, رنگ خوشبو ہوا اور موسم سب معتبر ہیں.
सब हम सफ़र हैं, बहुत खूब, रंग खुशबू हवा और मौसम सब मोतबर हैं, सब हम सफ़र हैं, लेकिन जिंदगी के रोज़ो शब में भागते दौड़ते रंग फीके पड़ जाते हैं, खुशबुएं उड़ जाती हैं और मौसम रंग खुशबू और हवा को साथ अपने ले जाता है, ये भी बदल जाता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा नज़्म है आपकी। इसमें बहुत खूबसूरत आपने एक तो क्या कहना चाहिए मंजर पेश किया है और साथ साथ एक एहसास जो है वो आपके अशार में नुमायाँ हो रहा है आपकी इस नज़्म में। बहुत खूबसूरत शायरी है आपकी। और ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे बर्लिन के, जर्मनी के बहुत मशहूर और मारूफ उर्दू से वाबस्ता शख्सियत जनाब अनवर ज़हीर रहबर साहब, जो कि कॉलम नवीस भी हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं। हमने आज उनका अफसाना सुना, हमने उनकी शायरी सुनी, हमने उनके इदारे एक छत के नीचे के हवाले से ये जाना कि यहाँ पर बर्लिन में, जर्मनी में उर्दू की तालीम का क्या हाल है और उर्दू तालीम कहाँ कहाँ दी जाती है, किस तरह दी जाती है, कौन लोग दिलचस्पी लेते हैं इस ज़बान में, कौन लोग इसे पढ़ रहे हैं। उर्दू ज़बान सिर्फ़ एक ज़बान ही नहीं, एक सक़ाफ़त भी है और इस सक़ाफ़त का जो उन्होंने यहाँ पे रंग जो है वो आम किया हुआ है, यहाँ लोगों तक पहुँचाया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अनवर ज़हीर रहबर साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज शामिल हुए। और इसी के साथ आज हमारी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप अगले हफ्ते फिर हमारे साथ यहाँ हाज़िर होंगे और हम आपको किसी अगली शख्सियत से मिलवाएंगे या उनका तारुफ ज़रूर पेश करेंगे। आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम्स में और साथ साथ हमारे गुफ्तगू का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। हमें खुशी होगी कि आप हमारे साथ रहें। आप कॉल कीजिए और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। हमारा जो है पता यहाँ पर आ रहा है इंटरनेट पे और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। खुदा हाफिज़।